بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات بھی سرد تھی اور سیاہ بھی، ہر شے نے اندھیرے اور خاموشی کی ردا اوڑھ رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے، سب لائٹیں آف تھی سوائے کچن کے۔ آج کوئی تیسرا چوتھا روز ہو چلا تھا جب بھی وہ کام سے آتا رات کو تو کچن کی جلتی ہوئی لائٹ اس کی توجہ کھینچ لیتی، مگر وہ اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیتا۔ امی یا بہنیں ہوں گی، کسی ضرورت کے لیے آنکھ کھلی ہوگی تو کچن میں آ گئی۔ وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا لیتا، مگر آج وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی پل ہلکا سا قہقہ اس کی سماعتوں کے آر پار ہوا، قدموں کو منجمد کر گیا اور پھر دھیان ہی نہیں بے اختیار قدم بھی اس جانب اٹھ گئے جہاں قہقہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ خود کو اندھیرے میں چھپائے ہوئے اس نے کچن کی جالی والی کھڑکی کے اندر جھانکا، پھر ساکت رہ گیا۔ اس وقت یہاں مگر کیوں؟ پھر اس نے حیرانی کو اندھیرے کی سیاہ چادر نے ڈھانپ لیا۔ ناشتے کی میز پر عافیہ اور نیلا خسر پسر میں مصروف تھی۔ سعدیہ بار بار بیٹیوں کو اس خسر پسر پر، جس میں ہلکی ہلکی کھی کھی کی آواز بھی تھی، بے قابو ہونے لگی، ٹوک رہی تھی۔ تم دونوں ناشتہ بھی خاموشی سے نہیں ہوتا؟ اس نے ڈانٹ کر تھوڑی دیر کے لیے کھی کھی کنٹرول میں کی جاتی اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ بے قابو ہو جاتی۔ کیا کروں تم لڑکیوں کا، باتیں ہی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سعدیہ نے دونوں کو ڈانٹتے ہوئے گھوڑا اور پھر ساتھ ہی آہت کو ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں امی، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے بیٹا، کام پر نہیں جانا کیا آج؟ آہت کے سامنے خاصہ پراٹھے اور اندوں کا آملیٹ رکھا ہوا تھا۔ کچھ الجھی سی ہوئی بولی، کیا ہوا امی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ آہت نے ماں کے تاثرات نظر انداز نہ کر سکا۔ بس بیٹا، ان لڑکیوں کی غیر ذمہ داری۔ وہ ابھی عافیہ اور نیلا کو گھورتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ دونوں بیک وقت ان کا فکرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ بھائی قسم لے لیں، ہم نے رات کو کچن کی لائٹ نہیں جلائی۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ ماں کی شکایت اور وہ بھی کماؤ پوت کے سامنے، وہ اپنا دفاع کیے بغیر نہ رہ سکی۔ امی تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا، جس کا اظہار وہ خفا خفا چہروں سے کرنے لگی۔ چھوڑ امی، وہ جب کہہ رہی تھی تو آہت نے بہنوں کی حمایت میں بول اٹھا تو سعدیہ نے بیٹے کو قدرے خفا نگاہوں سے دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے وہ کہہ رہی ہو، بگاڑو جی بھر کے اپنی لاڈلیوں کو۔ آہت گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اس پر آ گئی، جو ابھی خود زیر تعلیم تھا۔ خواہش اس کی یہ بھی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا اور خوبصورت خواب مستقبل کے بہت سارے اس نے دیکھ رکھے تھے اور بہت سے پلان بھی بنا رکھے تھے۔ اب مگر اچانک سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا اس مشکل وقت میں خود غرض بن کر اپنے حوالے سوچ سکتا تھا، مگر ماں بہنیں کو بوجھ سمجھ سکتا تھا، باپ کی بیماری سے اکتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم کو خیر آباد کہہ کر اس نے ایک ہوٹل میں جاب کر لی، اپنے گھر کا کفیل بن گیا اور اپنی بہنوں کی خواہشات اور مستقبل کا محافظ بن گیا۔ گزارا کسی حد تک اچھے طریقے سے ہونے لگا تھا، مگر حالات ایک دم پلٹا کھانے سے سعدیہ کو بہت محتاط بنا دیا اور جو کما کر لاتا سعدیہ اس کے سنیت کا استعمال کرتی۔ دونوں بیٹیوں کو بھی ہر معاملے میں ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنے کو کہا کرتی۔ ذرا سی فضول خرچی اور ان کی اچھی خاصی کلاس لیتی۔ مزید احتیاط کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کوئی پنکھا یا لائٹ بلا ضرورت استعمال ہوتا تو جس پر عافیہ اور نیلا کی اچھی خاصی شامت آ جاتی۔ پچھلے کچھ روز سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلائی جاتی اور پھر جلنے والا بندہ بھول جاتا کہ صبح اسے بند بھی کرنا ہے۔ صبح سویرے جب سعدیہ نماز کے لیے اٹھتی تو پہلا کام یہی کرتی اور پھر سارا دن غصے میں بڑبڑاتی رہتی۔ مفت کی بجلی نہیں ہے، بل دینا پڑتا ہے، مگر تم لڑکیوں کو تو جیسے احساس ہی نہیں۔ عافیہ اور نیلا اپنی صفائیاں پیش کرتی رہ جاتی۔ یہ حرکت انہوں نے نہیں کی۔ امی کبھی کسی اور کی کان بھی کھینچ لیا کرتی۔ آپ تو صرف میری بہنیں ہی نظر آتی ہیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے آہت نے اشارتاً گھر میں موجود ایک اور فرد کا ذکر کیا۔ وہ آ گئی، کالج کے صاف ستھرے اور استری شدہ یونیفارم میں۔ اس کا ناز ایک مخمل سی سراپا کسی حسین
سانچے میں ڈھلا نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی تنگ قمیض میں فیشن عین مطابق، ساتھ ہی گھیرا دار شلوار اور خوب بڑا سا دوپٹہ لے کر خود کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کاجل کی دھار پوٹوں پر پلکوں کی جھالر کے قریب بالکل قریب نفاست سے لگا کر لائنر جو اس نے بڑی بڑی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا، بڑے بڑے گلداز لبوں کے نیچل کلر کا لپس گلاس۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو اتنی تیار ہو کر؟ عہد نے اس کی تیاری کو نظر انداز نہ کر پایا اور کھڑے تیوروں سے سوال کر دیا۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی تپا بیٹھا ہے اور مزید خسر پسر اس کی تیاری نہ کر دی۔ کالج سعدیہ کی موجودگی کی وجہ سے جواب شیریں انداز میں دیا گیا، جبکہ بڑی بڑی آنکھوں میں عہد کے لیے غصہ بھی تھا اور حقارت بھی۔ یہ کالج کون اتنا بن ٹھن کر جاتا ہے؟ عافیہ اور نیلا کو تو میں نے ابھی کبھی اتنا تیار ہو کر کالج جاتے نہیں دیکھا، عہد نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدیہ نے بیٹے کے ملامتی نگاہوں سے گھورا اور ساتھ ہی بیٹوں کو ناشتے کے لیے برتن سمیٹنے کا حکم دے دیا، جو بہت دلچسپی سے اس کی نوک جھونک کا مزہ لے رہی تھی۔ علی، آج کالج میں اسپورٹ ڈے ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ اس نے طنزیہ نوک جھونک کا مزہ لینے کے لیے عافیہ اور اس میں مصالحہ بھر دیا۔ لو کر لو بات۔ سر جھٹکتے ہوئے عہد نے ایک طنزیہ نگاہ علیزہ کے میک اپ زدہ چہرے پر ڈالی اور علیزہ سر تاپا سلک کے رہ گئی۔ علیزہ عہد کی پھوپھی ذات تھی، والد اس کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ماں نے اچھے کالج میں داخلے کے لیے لاہور اپنے بھائی کے پاس بھجوا دیا تاکہ بیٹی گریجویٹ کر لے تو کم از کم کسی اچھی جگہ نوکری کر کے ان کا سہارا تو بن سکے۔ مگر سب ان کے دل میں ہی رہ گیا۔ بیٹی کو بھائی کے گھر بھیجنے کے بعد وہ خود ملک عدم روانہ ہو گئی تو ان کٹھن حالات میں ماموں نے خون کے جوش مارا اور بھابھی کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اس کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ علیزہ، آج تو بسوں کی ہڑتال ہے، کیسے جاؤ گی؟ نیلا نے لقمہ دینے میں پیچھے نہ رہ سکی۔ کالج میں اسپورٹ ڈے تھا تو بسوں کی بھی ہڑتال ہے، فائنل ایگزام سر پر تھے۔ سونالا اور عافیہ نے تیاری کے لیے چھٹی کر لی تھی، مگر علیزہ بن سنور کر کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، تو وہ دونوں چپ نہ رہ سکی۔ میرا پریکٹیکل ہے مامانی۔ علیزہ نے جب ہر طرف تنقید اور اعتراض دیکھا تو فوراً سعدیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کے چہرے سے بے چینی بتا رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر صورت کالج جائے گی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں سب اس کے پیچھے پڑ گئے؟ سعدیہ کے شوہر کی جان بھی اپنی بھانجی میں تھی، سو وہ کیسے اس کی مخالفت کر سکی تھی؟ ایک دو بار کی تھی تو شوہر کی طرف سے ایسی ناراضگی دیکھنی پڑی تھی کہ انہوں نے زبان پر تالا لگا لیا، کسی بھی بات پر علیزہ کو روکنا ٹوکنا ترک کر دیا۔ عافیہ اور نیلا بھی علیزہ کو کچھ نہ کہتی تو سعدیہ ان کی کلاس لے لیتی، مگر علیزہ کو کچھ نہ کہتی، سو آج بھی انہوں نے یہی کیا۔ جاؤ بیٹا تم کالج جاؤ۔ سعدیہ ڈھال بنی علیزہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ باقیوں کے منہ میں زاویے بگڑ گئے، جبکہ علیزہ کی آنکھوں میں فاتحانہ مسکراہٹ رہی۔ چلو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نیلا اور عافیہ نے ہار مان لی، سو ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن چلی گئی، مگر عہد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ معاف کرو، میں جاؤں تمہاری کھرکھار بائک پہ؟ اوہ نہ، وہ دونوں ہاتھ حقارت سے جوڑتے ہوئے بولی، بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کھٹ کھٹ کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سعدیہ نے ایک خاموش مگر طاہرانہ نگاہ اس کی اونچی ہیل والی سینڈل پر ڈالی۔ تیاری دیکھ کر واقعہ نہیں لگ رہا کہ وہ کالج جا رہی تھی، مگر کچھ کہہ کر اسے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی، مگر خاموش صرف مسلطاً تھی۔ امی، آپ نے علیزہ کو بہت سر پر چڑھا لیا ہے، عہد خفگی بجا تھی۔ مجبوری ہے، کیا کروں؟ ڈائننگ ٹیبل کو صاف کرتے ہوئے کسی خیال کے تحت رک گئی۔ عہد، تم جانتے ہو رات کو کچن کی لائٹ کون جلاتی ہے؟ چھوڑ آتا ہے۔ سعدیہ کو پھر وہی بات یاد آنے لگی جو ہر وقت صبح ان کا خون جلایا کرتی تھی، تقریباً روز ہی عافیہ اور نیلا کی درگت بنایا کرتی تھی۔ عہد کے تاثرات انہیں شک ہوا کہ وہ جانتا تھا۔ رات کو لائٹ کون جلاتا ہے؟ سو اس سے پوچھ لیا۔ چھوڑے امی، آج سخت بدمزہ ہوا۔ وہ جانتا تھا لائٹ کون آن کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، مگر سعدیہ کے سامنے نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے امی، عافیہ اور نیلا کو تو آپ
بہت کھینچ کر رکھتی ہے مگر ان محترمہ کو نہیں۔ وہ جل بھن کر بولا، ارے پگلو، ان دونوں نے تو اپنے گھروں کو ہو جانا ہے۔ اگر آج کھینچ کر نہیں رکھوں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ ماں کی تربیت ٹھیک نہیں۔ سعدیہ تو نے اپنی ناانصافی کی ایک وجہ پہلی بار وضاحت بیان کر دی، اور وہ محترمہ، کیا اس نے کل کو شادی ہو کے نہیں جانا؟ آج ناسمجھی سے بولا، تو اسے ماں کے رویے پر اکثر شکایت ہوتی کہ وہ نائلہ اور عافیہ کے ساتھ زیادتی کرتی اور علیزہ کو کھلی چھوڑ دے رکھی تھی۔ بلکہ وہ شکوہ کیا کرتا کہ نائلہ اور عافیہ آپ کی ستیلی بیٹیاں اور علیزہ سگی۔ سعدیہ کی اس تبصرے پر بس ہنس کر رہ جاتی۔ اس نے کہا جاتا، بھلا بات گہری معنیت رکھتی تھی، کیوں وہ کوئی لڑکا ہے جو رخصت نہیں ہوگی؟ احد نے خود ہی کہہ کر ہلکا سا ہنس دیا، ارے پگلے، جہاں آنا تھا وہ آ گئی۔ سعدیہ نے بیٹے کی بات پر مسکرائی اور کھل کر وضاحت کی۔ احد کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو نے اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ انکشاف احد پر آج ہی ہوا تھا۔ علیزہ بلا شبہ بے حد بے خوبصورت تھی، تو وہ کیا کوئی بھی لڑکا اس پر دل و جان سے فدا ہو سکتا تھا؟ مگر علیزہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے حسن پہ بے حد غرور کرتی تھی، جن کے نزدیک زندگی شاہانہ معیار کی ہوتی ہے، رو دھو کر کھسک کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، شریک کے حیات کے حوالے سے پسند ناپسند ہوتی ہے۔ وہ احد کے ساتھ بے حد حقارت بھرا رویہ رکھتی تھی۔ قبول صورت احد شریف اور برسر روزگار تھا، مگر علیزہ کو دولت اور آسائش نہیں دے سکتا تھا۔ علیزہ کو احد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے ان محترمہ کے ارادے تو پوچھ لیں، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور آپ لوگ اسے دل و جان سے بہو مان بیٹھے ہیں۔ احد نے بائک کی چابی اٹھائی اور سر جھٹکتے ہوئے کام کے لیے نکل پڑا۔ آدھے راستے میں بس اسٹاپ کے قریب اس نے بائک آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے الجھن کو سلجھانے کے لیے ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا کہ اس کی نظر بس اسٹاپ پر کھڑی علیزہ پر پڑی۔ پھر اس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا جس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ علیزہ آج کالج کے بہانے بن ٹھن کر کہاں جا رہی تھی۔ سیاہ چمکدار نیو ماڈل کی کار اس کے پاس رکی۔ علیزہ اجھٹ کے بیٹھی اور گرد اڑاتی ہوئی کار میں جا کر وہ عاصم، یہ میرے لیے بہانہ بنا کر روز نکلنا ممکن نہیں۔ شہر کے معروف ہوٹل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ان کا تعلق پچھلے 3 مہینے سے چل رہا تھا۔ عاصم محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، جبکہ علیزہ اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ بس میری جان، تھوڑا انتظار اور کرو، اس نے مومی ہاتھ سے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیے۔ عاصم کی آنکھوں میں بھی شوخی اور شرارت بھری تھی۔ کتنا اور انتظار! علیزہ کو آج یہ شوخی اور شرارت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چوری چھپے کا یہ کھیل بند ہو اور عاصم باقاعدہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ عاصم اس کے لیے اس کی دوست ایک سہیلی کے ذریعے ہوئی تھی۔ امیر، کبیر، خوبصورت، ماڈرن، کیا کمی تھی اس میں جو علیزہ اس کی دیوانی نہ ہوتی؟ بس ممی پاپا انگلینڈ ٹور پر سے واپس آ جائیں تو فوراً انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ میٹھی گولی وہ ہر ہفتے 2 ہفتے علیزہ کو دیا کرتا تھا، مگر آج اسے یہ کوئی میٹھی نہیں بلکہ کڑوی لگ رہی تھی۔ حلق سے اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شوخی سے اس نے علیزہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر خود ہی وہ ویٹر کو آواز دے کر بلایا۔ جی سر، کیا آرڈر کریں گے؟ مانوس آواز سے علیزہ کے کانوں میں پڑی تو وہ بری طرح سے چونکی، نظریں بے اختیار رہی آواز کی جانب اٹھی، پھر جھکانی پڑ گئی جس میں ندامت و شرمندگی کاجل کی تہہ کے ساتھ جا ملی۔ دیکھو کوئی مزے کی سویٹ ڈش لاؤ جس کو کھا کر میری بیوی کا موڈ ٹھیک ہو جائے، عاصم نے نہایت بے باکی سے کہتے ہوئے علیزہ کی جانب دیکھ کر آنکھیں دہائی کی۔ وہ نوجوان حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ، علیزہ کا بازو پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنے پیچھے تمسخر اور حیرانی اور طنز و غلیظ جملے کو چھوڑ گیا۔ اس وقت اس نوجوان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کسی کی نظر میں، نہ ہی کسی کے تمسخر میں۔ اس وقت وہ بس ایک محافظ تھا جس کا کام بس حفاظت کرنا تھا اس لڑکی کا جو بے راہ و روی کا شکار تھی اور گھر والوں کو کالج کا کہہ کر غیر لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں ملاقات کے لیے آئی تھی۔ اس کا محافظ جو اپنے پیاروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، اس لڑکی کا محافظ جسے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ
صرف وقت گزاری کا سامان بنی ہوئی ہے، ایک امیر زادے کے دل بہلانے کے لیے کھلونا ہے، کیونکہ جو عزت دینا چاہتا ہے وہ ٹائم پاس نہیں کرتا۔ اس نادان کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ شخص بغیر نکاح کے اسے اپنی بیوی کہہ رہا ہے، کل کے اس کے ساتھ کوئی غلط رشتہ اور تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، ایسا تعلق جو لڑکی کے لیے باعث ذلت ہو، اور وہ نوجوان اور اسے عہد اور نہیں عہد تھا، جس کی وہ خار کھاتی تھی، جس کے ساتھ ایسے اس بائک پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ مہینے بھر کے اندر ہی اس کے ساتھ سادگی سے نکاح ہو گیا، گھر والوں کو کچھ بتائے بغیر وہ اس لڑکی کا ہمیشہ کے لیے محافظ بن گیا جو غلط راہوں پہ چل پڑی تھی۔ عاصم نے اس دن کے بعد کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی، وہ بھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ نئی ڈگر پر چل پڑا تھا، اور ذرا بھی مخلص ہوتا تو اگلے دن علیزہ کے گھر اپنے والدین کے لیے بھیجتا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، جس سے علیزہ کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو چکا تھا، اور وہ دل سے عہد کی شکر گزار تھی جس نے اس کے راز پر پردہ پا کر اسے گھر والوں کی نظر میں گرنے سے بچا لیا۔